فرعون کی بیوی جس کا نام تھا بی بی آسیہ بنت مزاحم، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. فرعون کو پتہ چل گیا، اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور تم میری بیوی ہو کر، میرے گھر میں ہو کر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اس لیے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اپنے اس کام سے باز آ. انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا ہے، اب میرا کفر کی طرف واپس لوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. فرعون نے کہا کہ دیکھ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بے عزت کروں گا، تو ہر نعمت سے محروم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے دنیا کی کوئی نعمت بھی چھوڑنی پڑے میں چھوڑ دوں گی. اب آپ غور کریں، وہ فرسٹ لیڈی تھی اپنے ملک کی، فرعون کی بیوی، وقت کی ملکہ، محل میں رہتی تھی، خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، آنکھ کے اشارے پہ نوکر چاکر کام کرتے تھے، ہر نعمت ان کو مل جاتی تھی، ناز کی زندگی تھی، نخرے کی زندگی تھی. مگر ایمان ایسی دولت ہے جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر بندے کو ہر قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گی. فرعون کو غصہ آیا، اور جب خاوند کو غصہ آئے تو وہ تو کئی مرتبہ جانور جیسا عمل کر دکھاتا ہے. اللہ اکبر، مردوں کا غصہ اللہ اس سے محفوظ فرمائے. چنانچہ فرعون غصے میں آ گیا. اس وقت اس کو اپنی عزت کا بھی احساس نہ رہا. کہنے لگا کہ بھئی اس آسیہ کو تم محل سے نکال کے میرے سامنے پیش کرو. دربار لگا کر بیٹھ گیا. آسیہ کو قیدی بنا کر پیش کر دیا گیا. تھوڑی دیر پہلے وہ ملکہ تھی، اب وہ قیدی بن کر کھڑی ہے. سارے درباری بھی منظر دیکھ رہے ہیں. فرعون نے اسے کہا میں تجھے آخری بار کہتا ہوں کہ تو باز آ جا. اگر اب بھی معافی مانگ لے گی تو میں تجھے واپس اپنے محل میں لے لوں گا، اور اگر نہیں مانے گی تو پھر میں تجھے کسی وقت قتل بھی کر دوں گا، بے عزت بھی کروں گا. اس نے آگے سے جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میں ایمان سے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا اس عورت کو بے لباس کر دیا جائے. کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. اب سوچئے تو صحیح، کسی مرد کو اگر کہہ دیں کہ تجھے مردوں کے مجمع میں بے لباس کر دیں گے تو مرد کو اتنی حیا آتی ہے، جی چاہتا ہے زمین پھٹ جاتی، میں اندر اتر جاتا. اور یہ تو عورت ذات تھی، اور عورت کے اندر تو حیا اور بھی زیادہ ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. فطری طور پر اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہوتی ہے. چنانچہ پورے بھرے دربار کے سامنے اس کے جسم سے لباس کو نوچ لیا گیا، بے لباس کر کے اس کو زمین پر لٹا دیا گیا. دونوں ہاتھوں کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں، پاؤں کے اندر کیل گاڑ کے زمین کے اندر جو ہے گاڑ دی گئیں تاکہ نہ ہاتھ ہلا سکے نہ پاؤں ہلا سکے. تو بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا فرعون نے حکم دیا اب زندہ حالت میں اس کے جسم کی کھال کو اتار دیا جائے. اس زمانے کا یہ سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی سزا ہوتی تھی. چنانچہ لوگ اپنے بلیڈ استرے لے کر آ گئے اور انہوں نے زندہ حالت میں اس کے جسم سے کھال اتارنی شروع کر دی. سوچیں تو صحیح، اگر جسم کی کسی حصے سے کھال اتر جائے تو ہوا بھی لگے اس جگہ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ نازک عورت تھی مگر ایمان نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، اتنی تکلیف پہنچائی گئی اور یہ اس پر بھی صبر کر کے لیٹی رہی. اس وقت میں اس نے اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی، اللہ فرعون بدبخت نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اور عورت کے لیے بے گھر ہو جانا بہت بڑی سزا ہوتی ہے، مگر اے اللہ
میں اس کے بدلے میں تجھ سے ایک گھر مانگتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا فرما دیجئے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ کی اس نیک بندی کی یہ تمنا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن مجید کا اس کو حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، آج ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بی بی آسیہ کی مانگی ہوئی یہ دعا قرآن مجید کے اندر لکھی گئی، اللہ کے کلام کا حصہ بن گئی۔ عجیب بات ہے، فرعون کا ظلم جبر اگر جبر تھا تو بی بی آسیہ کا صبر بھی تو صبر تھا۔ ایک نازک جسم ہو کر جو ہے اس نے دیکھو کتنی بڑی قربانی دے ڈالی۔ عورتیں بی بی آسیہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں کہ ہم بھی ہر فرعون سے جو ہے وہ ہٹ کٹ کے اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گی، اور اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی ہم قربانی دے کر اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پڑوس میں جنت میں گھر حاصل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو دنیا کی عبادتوں کے بدلے، روزوں کے بدلے جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وفات کے وقت فرمایا کہ خدیجہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، آپ جنت میں جائیں گی تو میری بیویوں کو وہاں سلام کہہ دینا۔ خدیجہ الکبریٰ حیران ہوتی ہیں، اے اللہ کے نبی، دنیا میں تو آپ کی سب سے پہلی بیوی میں ہوں، جنت میں بیویاں کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ نے اللہ سے فقط گھر مانگا تھا، اللہ آپ کتنے قدردان ہیں، آپ نے گھر بھی دے دیا اور اپنی رحمت سے ان کو گھر والا بھی عطا فرما دیا۔ جتنا بندہ مانگتا ہے اس کی مانگ تھوڑی ہوتی ہے اور دینے والے کی دین زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ آپ کتنے قدردان ہیں، اللہ رب العزت بھی ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائے۔